بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کا سیکھنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم کی اہمیت ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر اسی کے ذریعہ فوقیت عطا فرمائی۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا نام سکھایا۔ علم کی اہمیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے اور پھر فرشتوں پر فوقیت عطا فرمائی۔ یہ علم ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلی وحی جب قرآن کریم کی شکل میں اتارتا ہے تو اس کے اندر پڑھنے کی تاکید کرتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب وحی اتری تھی اس وقت عربوں میں اخلاقی خرابیاں تھیں، اس وقت عربوں میں شرک تھا، اس وقت عربوں میں ایسی برائیاں تھیں کہ جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب پہلی وحی اترتی ہے تو اس میں علم سیکھنے پر زور دیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین جس کے ہم ماننے والے ہیں علم پر مشتمل دین ہے، علم پر ابھارنے والا دین ہے۔ بلکہ ایک مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان تبھی بنتا ہے جب وہ سیکھتا ہے۔ اسی لیے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کا اگر کوئی اقرار کرتا ہے اس کو جانے بغیر تو مسلمان نہیں ہوگا۔ کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کیا وہ مسلمان ہو گئے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی صحیح معبود برحق نہیں۔ گویا کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار سے پہلے حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کو جانو، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو، لا الہ الا اللہ کو سیکھو۔ اگر لا الہ الا اللہ کو نہیں جانتے، لا الہ الا اللہ کو نہیں سیکھتے، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل نہیں کرتے تو صحیح معنوں میں تمہارے اندر اسلام نہیں آیا۔ تو گویا کہ ایک مسلمان تو مسلمان تبھی بنتا ہے جب وہ علم سیکھتا ہے۔ اگر علم ہے ہی نہیں اس کے پاس تو سچے معنوں میں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اگر کسی چیز میں زیادتی کی دعا کرنے کا حکم دیا دنیاوی چیزوں میں سے تو وہ صرف ایک چیز ہے، کیا ہے؟ علم۔ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ فرما دیجئے اے ہمارے حبیب کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مال میں، اللہ تعالیٰ نے دولت میں، اللہ تعالیٰ نے صحت میں، اس میں اور دنیا کی جو دوسری چیزیں ہیں اس میں زیادتی کی دعا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اگر دیا تو علم میں زیادتی کی دعا کرنے کا حکم دیا کہ اے ہمارے حبیب اپنے علم میں زیادتی کی دعا کیجیے۔ اور جب ایک بندہ خالص دل سے علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کے کیا کہنے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، جو آدمی علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، اور فرشتے طالب علم کے راستے میں اپنا پر بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی اگرچہ وہ کاروبار کرتا ہو، ایک آدمی اگرچہ وہ نوکری کرتا ہو، ہفتہ میں ایک دن وقت نکالتا ہے دین سیکھنے کے لیے،
دین سیکھنے کے لیے کہیں جاتا ہے، اور آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر کے ہم دین سیکھ سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کیا ہے کہ اگر ایک بندہ دین سیکھنے کے لیے چل کر کے جاتا ہے تو فرشتے اس کے راستے میں پر بچھاتے ہیں، گویا کہ فرشتے پر بچھا دیں اور ہم ان کے پر اپنا پیر رکھ کر کے چلیں، اور یہ حقیقی معنوں میں واقعی فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ ایک آدمی کو اسی پر یقین نہیں ہوا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی کو اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں ہوا، اور اس نے مذاق کے طور پر کہا طالب علموں کو دیکھ کر کے کہ ہاں تم لوگ جا رہے ہو نا، ذرا پیر کو اٹھا کر چلنا کہ ایسا نہ ہو کہ فرشتوں کے بازو ٹوٹ جائیں، فرشتوں کے بازو ٹوٹ جائیں، کیونکہ فرشتوں کے بازو پر رکھ کر کے تم چلو گے، فرشتوں کے بازو پر پیر رکھ کر کے تم چلو گے تو ان کے بازو ٹوٹ جائیں گے۔ یہ بات جب اس نے کہی تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ سچ ہے کہ اس کا پیر شل ہو گیا اور کبھی بھی اپنا پیر نہ اٹھا سکا۔ برکیف یہ تو ایک واقعہ تھا، لیکن اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علم دین سیکھنے کے لیے اگر ایک بندہ نکلتا ہے تو عجیب طریقے سے اللہ کی بشارتیں اس کو ملتی ہیں۔ اسی لیے امام ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت ہی مشہور قول ہے، بغض عالما او متعلما او مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك، کہ یا تو تم عالم بن کر کے رہو، یا طالب علم بن کر کے رہو، یا اچھے طریقے سے دین کی باتیں سننے والا بن کر کے رہو، تین میں سے کوئی ایک ضرور بن کر کے رہو، چوتھا مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی ایک بندہ چاہے کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہا ہو، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، تاجر ہے، نوکری کرنے والا ہے، کوئی بھی آدمی ہو، اس کو یا تو عالم بن کر کے رہنا چاہیے، یا طالب علم بن کر کے رہنا چاہیے، یا دین کی باتیں اگر ہو رہی ہیں تو غور سے اس دین کی بات کو سننے والا بن کر کے رہنا چاہیے۔ اگر عالم بھی نہیں بنا، اگر طالب علم بھی نہیں بنا اور دین کی باتوں کو غور سے سنتا بھی نہیں ہے تو ہلاکت کے دہانے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہلاکت سے بچائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔